السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے درس کا آخری روز ہے۔ اصل میں درس کا آخری روز گزشتہ کل جو گزر گئی ہے وہ تھا، لیکن کچھ فنی خرابی اور کچھ مصروفیات کے باعث کل درس نہیں ہو سکا، اور اس سے پچھلے روز یعنی کہ گزشتہ پرسوں بھی یہ درس درمیان میں نیٹ کی خرابی کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ آج ہم وہیں سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ جلد ہی آپ حضرات کے سامنے یہ جو میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ اور ان میں جو ضروری مضامین ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے، اس کے تشریح میں بھی ہم نے کچھ باتیں کہہ دی تھیں۔ بس آپ کو یہ بات میں بتا رہا تھا کہ سورۃ الاخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو توحید بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی بہترین توحید ہے۔ توحید میں سب سے پہلے جو پختہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے وہ اس صورت کے اندر پورے کا پورا بیان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یعنی کہ ذات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ صفات، اس کی صفات اکیلی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سمیع ہے اور ہماری بھی صفات سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے اور ہم بھی بصیر ہیں۔ تو ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اکیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس طرح اور کوئی صفات کسی چیز کی نہیں ہے، نہ کسی انسان کی، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی۔ وہ ذات، وہ صفات، وہ خاص اللہ کے ساتھ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلے ہیں۔ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے پہلے اس کے لیے پلان بناتا ہے، پہلے اس کے لیے ایک پورا شیڈول بناتا ہے، پھر اس کو ترتیب دیتا ہے، پھر اس کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان ایک دوسروں کے محتاج ہیں، انسان مختلف کاموں میں مختلف لوگوں کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے
تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اکیلے ہی مالک، اکیلے ہی رازق ہیں، اکیلے ہی ساری کی ساری کائنات کے نظام چلا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے سارے لوگ محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. اس لیے الصمد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، کوئی پیغمبر ہو، کوئی پیر ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی شہید ہو، جو بھی ہو، جتنا مرضی بڑا رتبہ آپ دنیا میں بنا لیں، وہ آخر میں سب کے سب اللہ کے محتاج ہی ہوں گے. اور یہ سب جن کے میں نے نام لی، یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بلند کیا، ان کی کچھ خصائص ہیں، کچھ وجوہات ہیں، وہ ایک الگ ہیں. کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لیا، اللہ کی خاطر سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بلند کر دیا. اس لیے یہ بھی سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے خود. سورۃ الفاتر آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریفوں والا ہے. ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، دینا ہے تو اپنے ہاتھ سے دے اے بے نیاز، کیوں مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ. کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں عطا کر، ہم کیوں مانگیں کسی سے. تو یہ ایک بڑی اچھی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے، اپنی ذات سے، اپنی شان سے عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے. یہ دعا خاص کیا کریں. دنیا کی محتاجی بڑی بری چیز ہے. میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا تھا چھوٹا سا، کہ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو آنکھوں کی بینائی دی اور آپ کو ہزاروں نعمتیں دیں. کبھی اللہ نے آپ سے بل مانگا، کبھی پیسے مانگے، کبھی بھی نہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی ہسپتال میں آپریشن کروا لیں آنکھوں کا، کان کا، ناک کا، کسی بھی چیز کا، وہ آپ کو تھوڑی سی دیر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کریں گے، اور اس کا کتنا زیادہ بل بنا لیتے ہیں. تو سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے آج تک آپ کو کبھی بل نہیں بھیجا، کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے، اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی. ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. ان نعمتوں کا بدلہ بل نہیں ہوتے، ان نعمتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان پر عمل کریں، ان کو صحیح کر کے گزاریں. آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان کا، بہت ہی تیزی کے ساتھ رمضان الوداع ہو رہا ہے. ایک تاک رات گزر چکی ہے، آج بھی تاک رات آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اس اشرے کی خاص دعا اللہم اجرنا من النار، جہنم سے بچاؤ، جہنم سے دور ہونے کا اشرہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے دور فرما. یہ دعا ہر وقت کرتے رہیں. اس کے علاوہ ذکر اذکار میں نے آپ کو بتایا تھے، وہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں. جو کچھ دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. پتہ نہیں اگلا رمضان آئے ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. جو ہوں گے وہ رمضان میں کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے. یہ فراغت کے مواقع، یہ رمضان کے دن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش نصیبی عطا فرمائی ہے. جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. اس چھوٹے سے لفظ کے اندر 3 باطل فرقوں کا رد ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکین کا. یہودی کیا کہتے ہیں؟ سورۃ التوبہ 10ویں سپارے میں آتا ہے وقال الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں جنا. اور سورۃ التوبہ کے اندر ہی نصارہ یعنی کہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے پھر کیا کہا؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا. عرب اور بعض دوسرے مشرک لوگ جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. سورہ النحل آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہیں. لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جانا. اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا. تو لم یلد میں سب کا رد ہو گیا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا. اگر آج بھی کسی بھی فرقے کا انسان ہو، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مسلک کا کوئی انسان ہو، یا کسی بھی
گروہ سے کوئی انسان اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا یا اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، تو واضح سمجھ لیں کہ اس نے شرک کیا اور وہ کافر ہے۔ یہ بڑا واضح فتویٰ اور بڑی واضح الفاظ ہیں، اس میں کوئی کسی کے لیے کوئی نرمی، کوئی آسان الفاظ نہیں ہے ہی نہیں اس سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلند کسی کو کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد بنانا، اس کے بعد انسان اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا ہے۔ آگے فرمایا وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں حدیث قدسی ہے، یشتمونی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اللہ کہ اس کا یہ حق نہیں، ویکذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اللہ کہ اس کو حق نہیں۔ گالیاں کیسے دیتا ہے؟ یدعو لی ولدن، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، یہ گالی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کسی کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گالی کیسا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، آپ کے والدین ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا نسب ثابت ہے، یہ آپ کا والد ہے، یہ آپ کی والدہ ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کی بہن ہے، یہ نسب سے ہی بات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نسب مطلب آپ کس سے پیدا ہوئے۔ تو اگر آپ کے نسب کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے کہ آپ اس کے بیٹے نہیں اس کے بیٹے ہیں، آپ کا یہ باپ نہیں کوئی اور باپ ہے، کتنا غصہ آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کہ اس نے آپ کو بہت بڑی گالی دی ہے، اگر آپ سوچیں تو کتنی بڑی گالی آپ دیکھ شمار کرتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح جب آپ نے اللہ کے لیے جس کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے آپ نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا، اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دی ہے۔ سوچیں پھر اس سے آگے کیا ہوگا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دینا ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ چیز۔ اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، رزق اولاد اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا میں کسی کو زیادہ مال مل جانا یا دنیا میں کسی سے مال لے لیا جانا، یہ کبھی بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اس کو جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی جس سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ دولت کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو گیا، یہ آپ کی بھول ہے، اور غریبی کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گیا، یہ بھی بھول ہے۔ تو اس لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے پینے پیسوں کی وجہ سے راضی نہیں ہوتی۔ کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے تو دیکھیں یہ تقویٰ میں کتنا اعلیٰ ہے، یہ نیکیوں میں کتنا اعلیٰ ہے، یہ کتنے اچھے طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قریبی ہے۔ آپ کو نظر آئے گا، آپ کو اس کو دیکھ کر پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، آپ کے منہ سے خود بخود نکلے گا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ کیسے؟ اس کے کوئی اضافی چیزیں نہیں ہوں گی، وہ عام انسان ہی ہوگا، لیکن وہ حقوق اللہ کا بہت خیال رکھے گا، حقوق العباد کا بہت خیال رکھے گا، ہر چیز کے معاملے میں بہت خیال رکھے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو دولت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ باقی معاملات اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوگا، جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا وہ ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا۔ آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے تمام کمالات میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت جو ہر کسی کو یاد ہے، یہ بہت ہی باکمال صورت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بڑے اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ سوتے وقت 3 دفعہ یہ صورت پڑھ لیں تو گویا آپ نے سارے کا سارا قرآن پاک پڑھ لیا، 1 منٹ لگتا ہے، کوشش کیا کریں اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صورت کی طرف جاتے ہیں، سورۃ الفلق۔ تلاوت اس کی میں نے آپ کے سامنے کر دی، سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، برب الفلق، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق مخلوق کے شر سے، صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگیں۔
اس صورت کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے. 113 نمبر صورت ہے یہ. توقیفی اعتبار سے اور نزولی اعتبار سے 20ویں نمبر صورت تقریباً شمار کی جاتی ہے. اس صورت میں زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت یعنی کہ مدینہ میں نازل ہوئی. کچھ قرآن پاک میں اس کو مکیہ بھی لکھا ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا. بہرحال اس صورت کا ماقبل سے ربط کیا ہے کہ پہلے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سخت عداوت دشمنی تھی. اس عداوت اور دشمنی کی وجہ سے کئی دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی, ان کو زہر تک دیا. آپ نے پڑھا, میں آپ کو پھر حدیث سنا دیتا ہوں دوبارہ بھی. اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. مدینہ منورہ میں ایک بڑا ماہر جادوگر لبید بن عاصم خیبر کے یہودیوں نے آ کر اس کو کہا کہ ہم نے اس پر بڑے جادو کیے لیکن وہ کاریگر ثابت نہیں ہوئے, تم اس پر وار کرو. 3 دینار اس کو دیے. 3 دینار اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی, اس نے حامی بھر لی. اوپر جو میں نے آپ کو بات بتائی زہر دیا, وہ ایک عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تو ایک صحابی نے وہ زہر کھایا تو وہ ادھر ہی شہید ہو گئے. انہوں نے فوراً کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ہے نہ کھانا کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تو نہیں کھایا لیکن اس کا صرف لعاب یعنی کہ زبان کو ٹچ ہوا اور وہ لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلا گیا. تو روایات میں آتا ہے کہ اسی لعاب کا اثر اتنا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آپ شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے شہید ہوئے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں شہید ہیں شہید ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. اور تمام قبیلے والوں نے جب مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچا لیا, وہ بھی آپ نے سنا. اب یہ تیسری بات, یہ جادو کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ جادو کیا جائے. ایک بات یہاں میں آپ کو بتا دوں, جادو برحق ہے, جادو ہو جاتا ہے. نبی پر بھی جادو ہو گیا تھا تو عام انسانوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جادو ہو جو اس کے بعد اس کو کوئی توڑ نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کا علاج بہت آسان. آج اسی درس میں آپ کو اس جادو کا علاج بھی بتایا جائے گا, سنتے جائیں پہلے, انشاءاللہ آخر میں آپ کو جادو کا علاج خود ہی پتہ لگ جائے گا. بہرحال یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے ایک 9 عمر بچہ جس کا نام عبد القدوس تھا اس کی خدمت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا. بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. بچے نے اس بچے کو کہا کہ جب تو کنگھی کرے تو ان کے سر مبارک کے جو بال کنگھی میں پھنس جائیں ان کو سنبھال لیں, ایک بات. جو میل کچیل کنگھی میں ہو وہ سنبھال لے, دوسری بات. اور کنگھی کے جو دندانے کنگھی کرتے ہوئے گر جائیں وہ دندانے بھی سنبھال لیں, وہ رکھ لینا. بچہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے چند دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں اور اس نے لبید بن عاصم کو آ کر دے دی جو یہودی تھا. اس نے موم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بنایا, اس میں 11 سوئیاں چبوئیں اور ایک لمبی ڈوری لے لی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جوڑے, اس ڈوری میں میل کچیل ملی اور نر کھجور کا کھابا بھی تھا, کچھ ٹسر کے داغے بھی تھے. اس ڈوری پر اس نے 11 گرہیں لگائیں, ہر گرہ پر جادو کے کلمات خود بھی پڑھ کر پھونکتا تھا اور اس کی شاگردات جو عورتیں تھیں, چیڑیاں تھیں, وہ بھی اس پر پڑھ کر پھونکتے تھیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہوا, وہ تو نبی تھے. دیکھیں اس جادو کا اثر دینی لحاظ سے کچھ نہیں ہوا, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے, ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور ان کی تبلیغ بھی آگے پھیلتی رہی. دنیاوی معاملات میں اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو بھول جاتے کہ کھانا کھایا ہے یا پتہ نہیں کھایا, پانی پیا یاد نہیں رہا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اور مغموم رہنے لگے اکثر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو بڑے حشاش بشاش اور خوش ہوتے تھے, مگر اب آتے تو آپ خاموش رہتے, بیٹھ جاتے, نماز پڑھتے, اللہ اللہ کرتے, مگر چہرے پر پہلے کی طرح خوشی نہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھی کچھ کم ہونا شروع ہو گیا. یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اثر رہا, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایت نقل کرتے ہیں کہ 6 ماہ اس کا اثر رہا. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ 1 سال تک اس کا اثر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا کی کہ اے پروردگار مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہے, میری طبیعت پہلے کی طرح نہیں رہی, میں حشاش بشاش نہیں ہوں. بار بار دعا کی, بار بار دعا کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے ساتھ متصل سو جاتے تھے، کیونکہ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو خواب میں دو آدمی آئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف، جبرائیل علیہ السلام کی طرف اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف۔ آپس میں گفتگو کی۔ پاؤں کی طرف والے نے کہا اس کو کیا ہوا؟ سر کی طرف والے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کا اثر ہوا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اس پر جادو کا اثر ہوا، اور میکائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سوال کیا کس نے جادو کیا؟ جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ کس چیز میں کیا؟ فرمایا کچھ سر کے بال ہیں، کنگھی کے دندانے ہیں، نر کھجور کا گابا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہاں رکھا ہے؟ بیر ذی اروان، بیر کنویں کو کہتے ہیں، بیر ذی اروان کنویں کا نام ہے، وہاں پر رکھا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک غیر آباد کنواں تھا۔ یہاں پر پہلے آبادی ہوا کرتی تھی، پھر ختم ہو گئی تو وہ کنواں بھی کم ہی استعمال ہوتا تھا، نہ استعمال ہونے کے برابر رہ گیا۔ اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لٹکایا ہوا ہے، کنویں کے اندر ایک جانب پتھر رکھا ہوتا تھا، اس پر پاؤں رکھ کے کنویں کو صاف کرتے تھے۔ عربی میں اس پتھر کو رعوفہ، را عین واو فے ہے، رعوفہ کہتے تھے۔ اس پتھر کے نیچے وہ چیز لٹکائی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو بڑے حشاش بشاش، بڑے خوش تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا حضرت آج آپ خلاف معمول بڑے خوش ہیں؟ فرمایا ہاں جی، مجھے جو بیماری ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، مجھ پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں گئے، بئر ذی اروان کے اوپر کھڑے ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالیں۔ یہ دو صورتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد جب بھی آپ پر جادو ہو، آپ کو کوئی ایسا اثر لگے تو آپ یہ دو صورتیں پڑھیں، اس کا علاج ہو جائے گا آپ خود، لیکن یقین کامل ہو۔ دیکھیں قرآن پاک آج بھی وہی ہے، آیات آج بھی وہی ہیں، قرآن پاک کا اثر وہی ہے، ہمارا یقین کامل نہیں رہا، ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں دھیان نہیں رہتا ہمارا۔ دیکھیں ان دو صورتوں میں، سورۃ الفلق میں 5 اور سورۃ الناس میں 11 آیتیں ہیں۔ یہ 11 آیتیں ایک ایک آیت کریمہ پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے، 11 گرہیں تھی نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ان چیزوں کو اگر ہم مدینہ طیبہ لے گئے تو لوگوں کا ذہن اس طرف منتقل ہو جائے گا کہ ان چیزوں پر جادو کیا ہے، لوگوں میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ کنواں چونکہ غیر آباد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اسی کنویں کے اندر مٹی کے نیچے دفنا دیں اور فرمایا کہ کنویں کو مٹی سے بھر دو تاکہ فتنہ اور فساد برپا نہ ہو۔ اس سے ایک اور سبق یہ ملا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ یا ایسے کوئی امر پیش آ جائے تو لوگوں میں بہت شور شرابہ نہ کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو ختم کر دیں، زمین میں مٹی کے اندر دفنا دیں اس چیز کو، اور آپ یہ دو صورتیں پڑھ کر دم کریں اور کثرت کے ساتھ ان صورتوں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے تو یوں لگتا ہے بدن سے ایک ایک سوئی نکلتی جا رہی ہے، دوسری سوئی نکل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بالکل سکون اور اطمینان آ گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی رہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر وہ اپنے پورے بدن پر مل لیتے تھے۔ تو جادو سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں سے زیادہ مؤثر علاج اور کوئی نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف پڑھیں اور اس کا اثر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ ہماری خوراک میں کوئی کمی ہے، ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے، ہمارے نیکی میں کمی ہے، ہمارے تقوی میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، قرآن پاک میں کمی نہیں ہے۔ قرآن پاک آج بھی وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتیں نازل ہونے سے پہلے تحفظ کے لیے اور کئی کلمات پڑھتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر یہ دونوں صورتیں آخر میں یہی دو صورتیں اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی پڑھ کر پھونکتے تھے۔ تو آپ بھی آج سے ہی اپنا یہ معمول بنا لیں، سوتے وقت 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، اور یہ آخری دو صورتیں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے بدن پر یہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی چیزیں تنگ نہیں کریں گی۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل، آپ کہہ دیں اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اذیت دیتی ہیں، دکھ پہنچاتی ہیں صبح کے وقت۔ من شر ما خلق، اس مخلوق کے شر سے جو رب نے پیدا کی،
دن چڑھنے کے بعد، یعنی کہ دن چڑھنے کے بعد جو مخلوق شر پہنچاتی ہیں ان کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، رات کے اندھیرے میں جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں میں ان کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں۔ دیکھیں، صبح کے شر سے، دن کے شر سے، رات میں جتنے وقتوں میں جو جو چیزیں تھیں سب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات نفاسہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے پھونکنے والیاں، تو اس کے معنی گرا، عقد کے معنی گرا، تو معنی ہوگا کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ان عورتوں کے شر سے جنہوں نے لبید بن عاصم کے ساتھ گروہ میں جادو کے کلمات پھونکے تھے، یہ ساری کی ساری اس کی شاگردات تھیں۔ لبید بن عاصم کے شر سے اور اس کی شاگردات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اے پروردگار میں ان کے بھی شر سے پناہ لیتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس آیت میں بڑا ہی کمال ہے، سنیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بھی بہت بری چیز ہے، اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبق دے رہے ہیں۔ حسد کیا چیز ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیے، حسد، غیبتہ اور وسوسہ، یہ 3 مختلف چیزیں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی ایک شک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا کی، حسن عطا فرمایا، قد و قامت عطا فرمایا، مال دی، اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی، اور زبان میں نہیں کہتا بلکہ دل ہی دل کے اندر کڑتا ہے۔ اور دوسری شک یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، اس کے پاس بھی نہ رہے، اللہ کرے اس سے بھی چھن جائے، یعنی کہ اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے، تو یہ حسد ہے، اور یہ حسد گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو اللہ نے دی ہے، آپ بھی اللہ سے مانگیں، اس کے لیے کیوں بد دعائیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیوں غلط سوچتے ہیں؟ یہ حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا من شر حاسد اذا حسد، آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ سے جو لوگ حسد کرتے ہیں آپ ان سے محفوظ ہو جائیں گے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے غیبتہ، غیبتہ کہتے ہیں رشک کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا کی تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر فرماتا ہے، اے اللہ تو نے اس کو کتنی پیاری گاڑی دی، اس کو کتنا پیارا بنگلہ دیا، اس کو کتنی پیاری چیز عطا کی، اس کو کتنا تقویٰ دیا، اس کو کتنی نیکی دی، اے اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے، تو یہ جائز ہے۔ غیبتہ بھی کوشش کریں نیکیوں کے اندر اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو نے اس کو کتنا نیک بنایا، مجھے بھی نیک بنا دے، تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ ایک خیال اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو خود بخود ذہن میں آتا ہے، انسان لانا نہیں چاہتا، اس وسوسے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا کہ انسان کبھی کبھی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں غلط خیال آ جاتا ہے، عجیب و غریب دنیاوی خیال آنے لگ پڑتے ہیں، اس کے بس میں نہیں، وہ کوشش کرتا ہے دور کرنے کی پھر بھی آتے رہتے ہیں۔ ایسے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہ نماز کے اندر بھی کبھی کبھی انسان کو آ جاتا ہے، تو کوشش کریں جلد از جلد ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف مائل کریں تو انشاءاللہ ان سے چھٹکارا مل جائے گا، اور برے سے برا خیال بھی آ جائے تو شریعت پہ اس میں گرفت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت بعض دفعہ ہمیں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، مگر ان کو زبان پر نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال آتا ہے؟ کہنے لگے حضرت مثلاً یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان زمین کو رب نے پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا؟ ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے۔ ایسے خیالات سے نفرت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے کہ تو خیالات تو آتے ہیں لیکن آپ کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسا عجیب سوال ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے آپ کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے خیال اور ایسے وسوسوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی آسانیاں دیں۔ آخری صورت کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کر دی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والیوں کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنت والناس جنات میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ کیا کہا سب سے پہلی آیت میں؟ کل آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، اپنے رب کی اپنے پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔
لوگوں کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ ہے، جو میں اس کی پناہ لیتا ہوں سب چیزوں کے شر سے۔ ملک الناس وہی اللہ بادشاہ ہے، میں بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں۔ جو لوگوں کا بادشاہ ہے میں اس بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ سب کا الہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہی بیماریاں دور کرنے والا ہے، وہی میری مشکلیں آسان کرنے والا ہے، وہی دستگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے پناہ میں آتا ہوں؟ آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں اور وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان سے مراد ابلیس نہیں ہے بلکہ عام شیطان ہے۔ یاد رکھیں ابلیس ایک ہے، اس کے بہت چیلے ہیں۔ یہ عوام جو کہتے ہیں نا کہ ابلیس ہر جگہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابلیس ہے، اس کے آگے اولاد ہے، اس کے آگے بہت سارے چیلے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے، رات کو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، دن کو بھی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ تُو نے فلانے کو گمراہ کرنا ہے، تُو نے فلانا کام کرنا ہے، تُو نے فلانا کام کرنا ہے۔ پھر جب یہ واپس آ کر رپورٹ کرتا ہے تو بٹھایا جاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹے قد کا شیطان آتا ہے، چھوٹا سا شیطان، چھوٹا سا قد کا، وہ آگے کہتا ہے لم ازل بھی حتی اشرک، میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو مشرک بنا کر چھوڑا اور میں بھاگ آیا وہاں سے۔ تو ابلیس لائن اپنے تخت سر اٹھ کر اس کو گلے لگا لیتا ہے اور خوشی کے مارے اس کو کہتا ہے نعم الولد انت، زندہ باد زندہ باد، تو میرا بہت اچھا بیٹا ہے، تو میری بہت اچھی اولاد ہے، کیونکہ شرک کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے۔ ان کی سزا خلود فی النار نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ نہیں ہے، مشرک ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو فرمایا ابلیس لائن ہر جگہ نہیں ہوتا بلکہ شیطان بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ان کی نسل چلتی آئی، اس سے اندازہ لگاؤ گے کتنے زیادہ ہوں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آج میں سبق تھوڑی سی سپیڈ میں پڑھ رہا ہوں درس، تاکہ درس ہمارا مکمل بھی ہو جائے اور وقت بہت زیادہ آپ کا نہ لیا جائے۔ دراصل درس تھوڑا سا زیادہ لمبا تھا اس لیے تھوڑی تیزی سے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو دل کے ایک کنارے پر فرشتہ ہوتا ہے جو اچھی باتوں کا القاء کرتا ہے، اگر اچھی باتوں کا خیال آئے پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، یہ فرشتے کا القاء ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اگر برا خیال آئے تو بائیں طرف کو منہ کر کے تھوک دو، یہ تھوک شیطان کا وسوسہ دور کرنے کے لیے ہے۔ شیطان اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے چوکیدار جاگتا رہے آواز دیتا رہے تو چوروں کی ہمت نہیں ہوتی، اسی طرح انسان ذکر کرتا رہے تو اس کے دل پہ حملہ نہیں ہوتا، اور جب چوکیدار غافل ہو جائے ذکر چھوڑ دے تو اس کے حملہ کر دیتے ہیں۔ شیطان ذکر سے غفلت کے وقت حملہ کرتا ہے۔ 25ویں سپارے سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر انسان دل میں رحمان کو جگہ نہ دے تو شیطان آ جائے گا۔ جیسے انسان گھر بنا کر اس کو خالی چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کے اندر بلیاں، کتے اور جانور وغیرہ آ کر رہائش رکھ لیتے ہیں، تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا تو اس کا دل خالی گھر ہو جاتا ہے، اور خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے، پھر وہ شیطان اس پر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، یعنی کہ وسوسے لوگوں کے سینوں میں جو ڈالتا ہے، دلوں میں جو ڈالتا ہے، میں اس سے بھی پناہ حاصل چاہتا ہوں۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ انسان آپ کو اگر بری باتوں کی طرف بہلائیں، بری باتوں کا حکم دے تو ان سے بھی پناہ مانگے اور جنات سے بھی پناہ چاہیں۔ بعض انسان بھی شیطان صفت کے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جنات سے بھی زیادہ وہ عجیب کام کرتے ہیں، انسانوں کو غلط گمراہوں کی طرف لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں، قرآن کے خلاف کر دیتے ہیں، رسالت کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ لوگ بھی شیطان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا 40 روزہ درس پہلا 40 روزہ درس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ درس جاری رہے گا۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے درس سنا۔ کوشش کیجئے اس میں جتنے اچھی باتیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس میں کوئی خامی ہو تو ہمیں اطلاع کریں، ہم انشاءاللہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ
کو راضی کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس درس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کی بات لوگوں میں عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور پھر اگلا حق یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس کو آگے پھیلایا جائے۔ اس لیے آپ بھی قرآن پاک کے ان حقوق کا خیال رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات دور فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں درس قرآن کے ساتھ کسی بھی ترتیب سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سب حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح رستہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے محبت عطا فرمائے، اور دنیاوی خواہشات، دنیاوی لالچ اور دنیاوی بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیں۔ ان تمام دعاؤں کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔